دیکھیے، ہمارے وطن شکارپور میں ایک ہندو پنڈت لکشمن پرساد رہتے تھے۔ تقریباً 25 سے 30 برس کا عرصہ گزر گیا انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے۔ ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ سے مایوس ہو گئے۔ کسی نے کہا حسین کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ 10 محرم کو حسین کی بارگاہ میں آ گئے، رو رو کر دعا کی کہ اے آقا حسین، اے مولا حسین، مجھے اولاد عطا کرو۔ حسین کی بارگاہ سے بیٹا عطا ہوا تو اپنی ساری زندگی وقف کر دی ذکر حسین کے لیے۔ بڑی اچھی اردو تھی، بڑے اچھے شاعر تھے۔ جب انہیں حسین کی بارگاہ سے بیٹا عطا ہوا تو انہوں نے ایک شعر کہا، آپ سماعت فرمائیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ شبیر کا بندہ ہوں، گناہگار بھی ہوں۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ شبیر کا بندہ ہوں، گناہگار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، خطا وار بھی ہوں۔ شبیر کا بندہ ہوں، گناہگار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، خطا وار بھی ہوں۔ گر لے بھی گئے کھینچ کے 10-20 ملک، اشکوں سے بجھا دوں گا، عزادار بھی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جس نے حسین کے دامن کو تھام لیا وہ بلند ہوتا چلا گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مرزا اسد اللہ خان غالب کو؟ غالب خالصہ محب اہل بیت۔ ایک روز غالب صاحب میرن صاحب کے گھر پہنچے، جا کر کہا میرن صاحب کوئی شعر ہوا ہو، کوئی اشعار ہوا ہو تو سنائیے۔ غالب صاحب نے کہا کہ میرن صاحب نے کہا کہ غالب صاحب کوئی شعر تو نہیں ہوا لیکن ایک مصرع ہوا ہے۔ کہا سنائیے۔ کہا نہیں، میں آپ کو سناؤں گا نہیں جب تک کہ اس میں دوسرا مصرع خود نہ لگا لوں، اس لیے کہ آپ کی عادت ہے، میں آپ کو ایک مصرع سناؤں گا، آپ اسی میں دوسرا مصرع لگا دیں گے اور دہلی میں مشہور ہو جائے گا کہ غالب کا شعر ہے، اس لیے میں آپ کو سناؤں گا نہیں۔ کہا نہیں، ہم مصرع نہیں لگائیں گے، آپ سنائیے تو صحیح۔ کہا نہیں، آپ کی عادت ہے، آپ مانیں گے نہیں۔ کہا اچھا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم مصرع نہیں لگائیں گے۔ کہا اچھا تو پھر سنیے۔ تو وہ کہتے میرن صاحب نے مصرع سنایا کہ سنیے کہ اسب و زن و شمشیر وفادار کمی دیر۔ سمجھتے ہیں آپ؟ اسب کے معنی گھوڑا، زن کے معنی عورت زوجہ، شمشیر کے معنی تلوار۔ ایسی شخصیت کہ جس کا گھوڑا بھی وفادار ہو، جس کی زوجہ بھی وفادار ہو، جس کی تلوار بھی وفادار ہو۔ غالب صاحب نے سنا، کہا میرن صاحب کیا شعر کا ہے، دوبارہ دہرائیے۔ کہا اسب و زن و شمشیر وفادار کمی دیر۔ ایک مرتبہ غالب کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوئے، واللہ علی دیر علی دیر علی دیر۔ ایسی شخصیت کہ جس کا گھوڑا بھی وفادار ہو، جس کی زوجہ بھی وفادار ہو، جس کی تلوار بھی وفادار ہو، سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرن صاحب نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ مانیں گے نہیں، مگر خدا کی قسم آپ نے جو یہ شعر کہا ہے آج سے یہ شعر آپ کا ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، حسین ہے یونیورسل ہیرو، حسین ہے کائنات کا مالک۔ لہٰذا آپ کے پاس میں کیا پروف ہے کہ حسین کائنات کا مالک ہے؟ آپ کے پاس میں کیا دلیل ہے کہ حسین کائنات کا مالک ہے؟ تو چلیے پروف میں دے کر جا رہا ہوں آپ کو، دلیل میں دے کر جا رہا ہوں کہ حسین کائنات کا مالک ہے۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی ہندوستان کا سزا یافتہ مجرم ہے کہ جس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، کیا اس کی سزا کو پاکستان کی حکومت معاف کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ کوئی پاکستان کا سزا یافتہ مجرم ہے، کیا اس کی سزا کو ہندوستان کی حکومت معاف کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ کوئی ایران کا سزا یافتہ مجرم ہے، کیا اس کی سزا کو ہندوستان یا پاکستان کی حکومت معاف کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کے مجرم کو ہندوستان کی حکومت معاف کرے گی، پاکستان کے مجرم کو پاکستان کی حکومت معاف کرے گی، ایران کے مجرم کو ایران کی حکومت معاف کرے گی۔ اب مجھے اتنا بتائیں کہ فطرت سے خطا کہاں ہوئی؟
توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ فطرت سے خطا ہوئی آسمان پر، حسین نے معاف کیا زمین پر، اور معاف کر کے بتایا کہ ہم آسمان کے بھی مالک ہیں، ہم زمین کے بھی مالک ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وال